اقرأ أخيا ورتل القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. میں عبدالسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ایجوکیشن. ہمارے سامنے جو شیٹ ہے، یہ آج جو ویڈیو ہے یہ بیسک عربک فار بگنرز کا لیسن نمبر 9 ہے. یہ شیٹ نمبر 9 ہے. یہ بیچ میں گیپ ہو گیا تھا، کچھ طبیعت گڑبڑ تھی گزشتہ ہفتے سے، تو اس کی وجہ سے ڈیلے ہو گیا. معذرت چاہتا ہوں. انشاءاللہ جو ہے نا آج ایک نئی چیز سمجھیں گے آج کے اس میں انشاءاللہ، جو آپ کے لیے انتہائی مفید ہوگی. سمجھتے ہیں. دیکھیے گا یہاں پر آپ کے سامنے نظر آ رہا لفظ عند. جب ہم کہتے ہیں، ہمیں کہنا ہوتا ہے عام طور پر روزانہ بات چیت میں پاس میں، ہے نا، میرے پاس، تمہارے پاس، اس کے پاس، ہمارے پاس. یہ لفظ پاس جو کہتے ہیں نا ہم، تو اس کے لیے لفظ ہمارے یہ اس ویڈیو میں وہی سیکھیں گے اور اس کا استعمال سیکھیں گے ہم. لفظ پاس کو عربی میں کہتے ہیں عند. عند ہے نا. جو لوگ دروس اللغة العربیہ بک 1 پڑھ چکے انہیں پتہ ہے کہ یہ لفظ عند استعمال ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ بھی جو ہے نا، یہ ہماری جو بیسک عربک ہے، اس کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ہم بک 1 کی طرف چلیں گے انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے اذن سے. اچھا، تو عند کا مطلب ہوتا ہے پاس میں. لیکن کہنا ہوگا میرے پاس میں، تو عند نہیں کہیں گے، عندی کہیں گے. یہ بڑھانے سے میرا، میری، اس کے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں. میری کتاب، کتابی، سیارتی، بیتی. ٹھیک ہے. تو میرے پاس تو ہم کہیں گے عندی. جیسے کہیں گے کہ بھی انگلش میں کہیں گے کہ آئی ہیو اے کار، آئی ڈونٹ ہیو اے کار، ہے نا. میرے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے. میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے. تو یہ دو باتیں انگلش میں ہم کیسے کہیں گے؟ آئی ہیو اے کار، آئی ہیو اے کار. تو آئی ہیو جو کہہ رہے ہیں ہم، اس کو ہم کہیں گے عندی. اور ہم کہہ رہے ہیں آئی ڈونٹ ہیو، میرے پاس نہیں ہے، تو کہیں گے ما عندی. تو عندی دیکھیں یلو باکس، ریڈ باکس کے اندر یلو رائٹنگ میں ہے. یہ دیکھ رہے ہیں ہم یہاں پر عندی اور ما عندی. عندی اور ما عندی. تو عندی سیارہ، مثلا آئی ہیو اے کار، میرے پاس ایک گاڑی ہے، تو عندی سیارہ. اور میرے پاس گاڑی نہیں ہے، آئی ڈونٹ ہیو اے کار، تو کہیں گے ما عندی سیارہ، ما عندی سیارہ. تو اسی کو سمجھتے ہیں ہم، جو کہ بہت سارے جملے آپ کے پاس ہم نے دکھاتے ہیں. ہم اس کو سیکھ لیجئے اور لکھ لیجئے انشاءاللہ. سب سے پہلا جو جملہ ہے، اگر آپ کو کہنا ہو کہ بھی میرے پاس گاڑی ہے، تو ہم کہیں گے عندی سیارہ. تو ریڈ میں دیکھیے گا یہاں پر عندی دیکھ رہے ہیں آپ، میرے پاس ریڈ میں ہے. اسی طرح عربک سائڈ میں عندی لکھا ہوا ہے. تو میرے پاس کی عربی ہوگی عندی. تو ہم کہیں گے کہ میرے پاس گاڑی ہے، تو عندی سیارہ، عندی سیارہ. اگر نمبر 2 کا جملہ دیکھیے گا، میرے پاس اب گاڑی نہیں ہے کہیں گے، تو کہیں گے ما عندی سیارہ، ما عندی سیارہ. تو عندی میرے پاس ہے، ما عندی میرے پاس نہیں ہے. اگر آپ کو کہنا ہو کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو آپ کہیں گے ما عندی وقت، ما عندی وقت. نمبر 3 کا جملہ ہے یہ کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ما عندی وقت. نمبر 4 کا جملہ ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں. نمبر 4 کا جملہ دیکھیے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو کہیں گے ما عندی نقود یا ما عندی فلوس. نقود اصل میں صحیح لفظ ہے، جو کہ اسٹینڈرڈ عربک ہے، لیکن اسپوکن میں، جو گلف میں اسپوکن ہے، اس کو فلوس کہتے ہیں، بیزات کہتے ہیں یہ لوگ. بحرین میں خاص طور پر بیزات کہتے ہیں، ما عندی بیزات کہتے ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے. تو بحرین کے اندر کہیں گے ما عندی بیزات، سعودیہ وغیرہ میں کہیں گے، دوسری جگہوں پر کہیں گے ما عندی فلوس. تو بہرحال سب چلتا ہے. ما عندی نقود، ما عندی فلوس. میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ما عندی نقود، ما عندی فلوس. نمبر 5 کا جملہ دیکھیے گا کہ میرے پاس رہائش نہیں ہے، اکوموڈیشن نہیں ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے، تو کہیں گے ما عندی سکن. نمبر 5 کا جملہ، میرے پاس رہائش نہیں ہے، ما عندی سکن. سکن کا مطلب اکوموڈیشن، اکوموڈیشن ہے نا. کہیں گے نمبر 6 کا جملہ دیکھیے گا، میرے پاس گھر نہیں ہے، ما عندی بیت، ما عندی بیت، ہے نا. بیت کا مطلب گھر، سکن کا مطلب رہائش، اکوموڈیشن، چاہے بیچلر کا ہو یا میریڈ ہو. بہرحال نمبر 7 کا جملہ دیکھیے گا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو کہیں گے ما عندی شیء، ما عندی شیء، ما عندی شیء، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ما عندی شیء، میرے پاس کچھ نہیں ہے. نمبر 8 کا جملہ دیکھیے، نمبر 8 کا جملہ
नंबर 8 का जुमला देखिएगा, मेरे पास कोई खबर नहीं है। मसलन हमें कहना हो अगर कि भी मेरे पास कोई खबर नहीं है, तो हम कहेंगे मा इंदी खबर, मा इंदी खबर, मा इंदी खबर। नंबर 9 का जुमला देखिएगा, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, तो आप कहेंगे मा इंदी कंप्यूटर, मा इंदी कंप्यूटर। नंबर 10 का जुमला देखिएगा, आप कहें मेरे पास इंटरनेट नहीं है, तो कहेंगे मा इंदी इंटरनेट, इंटरनेट को इंटरनेट, टा को त, क्योंकि अरबी में टा नहीं होता है तो त की आवाज़ निकाली जाती है, तो कहेंगे मेरे पास इंटरनेट नहीं है, तो मा इंदी इंटरनेट। नंबर 11 का जुमला देखिएगा, मेरे पास काम नहीं है, काम को कहेंगे अरबी में शुगल या अमल, तो हम कहेंगे मा इंदी शुगल, मा इंदी अमल, दोनों सही है। तो मेरे पास काम नहीं है, मा इंदी शुगल, शुगल कहते हैं, असल में शुगल है वो, ठीक है, शुगल या अमल दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। तो मा इंदी शुगल, मा इंदी अमल, मेरे पास काम नहीं है। ऐन की आवाज़ निकालिएगा इसमें, और गैन की आवाज़ निकालिएगा शुगल में। बहरहाल ख़त्म, जब वीडियो ख़त्म होने पर एक मरतबा हम उसका एक बार प्रोनाउंसिएशन सही कर लेंगे। नंबर 12 का जुमला देखिएगा, मेरे पास मेरी, अब ये कहना होगा मेरी गाड़ी मस्जिद के पास है। अब ये देखिएगा, पास पास कह रहे थे, मेरे पास मेरे पास, अब कहना होगा कि मस्जिद के पास, तो मस्जिद के पास कहना होगा तो इंदल मस्जिद कहेंगे। अब हम क्या कहेंगे, हम मस्जिद के पास कहना होगा तो कैसे कहेंगे हम, मेरी गाड़ी मस्जिद के पास है, तो हम कहेंगे सय्यारती इंदल मस्जिद, इंदल मस्जिद, सय्यारती इंदल मस्जिद। तो देखिएगा, मस्जिद के पास, हॉस्पिटल के पास, घर के पास, इंदल बैत, इंदल मुस्तशफा, इंदल मस्जिद, है ना। कहेंगे मैं मस्जिद के पास हूँ, तो अना इंदल मस्जिद, ऐसा कहेंगे आप। तो जब आपको इस्तेमाल आ जाएगा इंदा का, तो आप बहुत सारे जुमले कह सकेंगे, है ना। कहेंगे मैं मस्जिद के पास खड़ा हूँ, तो कहेंगे अना वाक़िफ़ इंदल मस्जिद, अना वाक़िफ़ इंदल मस्जिद। ये लोग स्पोकन में यम कहते हैं, बहरीनी स्टाइल में, अना यम्मल, अना वाक़िफ़ यम्मल मस्जिद। तो यम्मन ही है, असल में जम्ब है वो लफ्ज़, जो कि अरबी ही का लफ्ज़ है, तो जीम को या में चेंज कर देते हैं ये लोग, तो जम्ब को यम बोल देते हैं ये, लेकिन असल जो लफ्ज़ है ये इंद है, तो इसको याद रखिएगा, चूँकि आज का वीडियो इंद लफ्ज़ से इस्तेमाल बताया जा रहा है हमें। तो नंबर 12 का जुमला हमने समझा कि मेरी गाड़ी मस्जिद के पास है, तो कहीं सय्यारत इंदल मस्जिद, ये स्टैंडर्ड अरबिक है, स्पोकन नहीं है, तो लिहाजा इसको फॉलो कीजिए ताकि हम बुक 1 की तरफ जाएं इंशाल्लाह। नंबर 13 सोते, अब हम कहेंगे कि अच्छा देखिए, इंदा जो हम कह रहे थे पास पास पास, वक्त के माना में भी इस्तेमाल होता है ये। मसलन कहेंगे सोने, सोते वक्त, तो वहाँ पर भी लफ्ज़ इंदा इस्तेमाल होता है, तो कहेंगे सोते वक्त अल्लाह का जिक्र कर लो, तो हम कहेंगे उज़्कुरिल्लाह इंदन नौम, उज़्कुरिल्लाह इंदन नौम, तो इंदन नौम सोते वक्त। तो देखिए यहाँ टाइम बयान कर रहे हैं हम, तो सोते वक्त, तो वक्त के लिए भी जो है ना लफ्ज़ इंदा इस्तेमाल होता है अरबी में। तो इंदन नौम सोते वक्त, इंदल अक्ल खाते वक्त, है ना, तो इंद शुर्ब पीते वक्त। तो इंदा जो है ना जगह के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, और टाइम के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, और अपने लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। तो ये देखिएगा, आखिरी जुमला हमारा था हमारा कि सोते वक्त अल्लाह का जिक्र करो, उज़्कुरिल्लाह इंदन नौम। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने जो है ना चीज़ें ये समझ ली। एक मरतबा जो है ना इसको हम रिवीजन कर लेते हैं, ये देख लेते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन, ताकि आपको अच्छा इसके अंदर जो है ना हमने अल्फाज जो पढ़े हुए देखिएगा येलो बॉक्स के अंदर, इस वीडियो में हमने जो अल्फाज पढ़े हुए हैं, एक लफ्ज़ पढ़ा है हमने नुकूद या फलूस, नुकूद फलूस पैसों के माना में पढ़ा हुआ है। एक लफ्ज़ पढ़ा है हमने इस वीडियो में सकन, सकन रिहाइश और अकोमोडेशन के माना में है ये। एक लफ्ज़ पढ़ा है हमने बैत, घर के माना में है ये। एक लफ्ज़ पढ़ा है हमने शय, शय का मतलब थिंग, कोई चीज़। एक लफ्ज़ पढ़ा हमने खबर, खबर हमें पता है खबर का मतलब खबर, न्यूज़, ठीक है। कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर कहते हैं लोग कंप्यूटर को, कंप्यूटर। एक लफ्ज़ पढ़ा हमने इंटरनेट, तो इंटरनेट को इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं ये लोग, ठीक है। काम के लिए लफ्ज़ पढ़ा हमने शुग़ल या अमल, शुग़ल या अमल, है ना। और सोने के लिए एक लफ्ज़ पढ़ा हमने नौम। तो ये येलो बॉक्स में जो है ना वो सारे अल्फाज जमा कर दिए हमने जो हमने इस वीडियो में बताए हुए हैं। तो इनको एक नोटबुक में लाजमन लिखिए और याद कर लीजिए इसको। एक मरतबा देख लेते हैं, आप जो है ना पढ़कर देखिए, प्रोनाउंस कर ले इसको सही सही, ताकि आपका प्रोनाउंसिएशन सही हो जाए। मैं पॉज देकर नंबर 1 का जुमला पढ़िए, इंदी सैयारा। आप अरबी का जुमला पढ़िए सिर्फ, है ना, सिर्फ अरबी का जुमला पढ़िए, आप उर्दू नहीं पढ़िए, अरबी का जुमला पढ़िए कि
نمبر 1 کا جملہ پڑھیے عندی سیارہ، عندی سیارہ. نمبر 2 کا جملہ پڑھیے ما عندی سیارہ، ما عندی. عین کی آواز نکالیے گا. یہ دیکھیے گا لفظ عندہ میں عین ہے تو اس کو صحیح کر لیجئے. عام طور پر اندی بولتے، اندی نے عندی عندی عندی. عین حلق سے، حلق سے عندی. یہ اس لفظ کو صحیح کر لیجئے گا لازماً، ورنہ سارا کچھ غلط ہو جائے گا. تو عندی ما عندی، عندی ما عندی، عندی ما عندی، ایسے 10 مرتبہ رٹیے اس کو. نمبر 3 کا جملہ پڑھیے. نمبر 3 کا جملہ ما عندی وقت، ما عندی وقت، ما عندی وقت، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. نمبر 4 کا جملہ پڑھیے ما عندی نقود یا فلوس، میرے پاس پیسے نہیں ہیں. ما عندی نقود، ما عندی فلوس. نمبر 5 کا جملہ پڑھیے ما عندی سکن، ما عندی سکن، ما عندی سکن، میرے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، میرے لیے رہائش نہیں ہے، میرے پاس رہائش نہیں ہے، میرے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے، تو کہیں گے ما عندی سکن، ما عندی سکن. نمبر 6 کا جملہ پڑھیے ما عندی بیت، ما عندی بیت، ما عندی بیت. نمبر 7 کا جملہ پڑھیے ما عندی شیء، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، I have nothing. ما عندی شیء، ما عندی شیء، شیء اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم. نمبر 8 کا جملہ پڑھیے ما عندی خبر، ما عندی خبر، میرے پاس کوئی نیوز نہیں ہے. I don't have any news, I have no news، ہے نا. تو ما عندی خبر. نمبر 9 کا جملہ پڑھ لیے ما عندی کمپیوٹر، ما عندی کمپیوٹر، ما عندی کمپیوٹر. نمبر 10 کا جملہ پڑھیے ما عندی انٹرنیٹ، ما عندی انٹرنیٹ، ما عندی انٹرنیٹ. نمبر 11 کا جملہ پڑھیے ما عندی شغل یا ما عندی عمل، ما عندی شغل یا ما عندی عمل، دونوں میں سے کوئی ایک لفظ استعمال کر سکتے ہیں. کام نہیں ہے میرے پاس، تو اس کے لیے کہیں گے میرے پاس کام نہیں ہے. نمبر 12 کا جملہ اور 13 کا جملہ پڑھیے پھر. نمبر 12 کا جملہ ہے سیارتی عند المسجد، سیارتی عند المسجد. آپ کہیں گے میری گاڑی مسجد کے پاس، آپ کہیں گے میرا گھر مسجد کے پاس ہے تو بیتی عند المسجد کہہ سکتے ہیں آپ، بیتی عند المسجد. دیکھیے گا اگر آپ نے ایک جملہ سیکھ لیا تو کئی ایک جملے بنا سکتے ہیں آپ اس سے. تو میری گاڑی مسجد کے پاس ہے، میرا گھر مسجد کے پاس ہے نا. تو سیارتی عند المسجد، بیتی عند المسجد. ٹھیک ہے. میرا گھر ایئرپورٹ کے پاس ہے تو کہیں گے بیتی عند المطار. تو جب عند سیکھ لیا آپ نے تو کہیں پر بھی استعمال کر سکتے ہیں. ایئرپورٹ کے پاس عند المطار، مسجد کے پاس عند المسجد، اسکول کے پاس عند المدرسہ، ہے نا. انشاءاللہ ڈائریکشن سیکھیں گے اگلے بات کی ویڈیوز میں انشاءاللہ. نمبر 13 کا جملہ پڑھیے اذکر اللہ، اذکر اللہ عند النوم. نوم کا مطلب سونا، نیند. اذکر اللہ عند النوم، سوتے وقت اللہ کا ذکر کر لیجئے، کر لیں. اذکر اللہ عند النوم. تو عند النوم سوتے وقت، عند النوم سوتے وقت. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ، اور امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ہوگا. چیزوں کو تھوڑا تھوڑا سیکھیے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھ لیں گے. اور پیشنس ہے، پرسیورنس چاہیے، صبر اور استقامت چاہیے سیکھنے کے لیے. ڈائری بنائیے، لکھیے اور یاد کیجیے اور ریڈنگ کیجیے. ریڈنگ کرنا بہت ضروری ہے. میں جو ہے نا آپ لوگوں سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ جو ہے نا ریڈنگ زور سے جو ہے نا لاؤڈلی پڑھنے کی عادت ڈالیے. اس سے کیا ہوگا، آپ کی زبان پلٹے گی انشاءاللہ. تو اسی لیے ہم یہاں پر آپ کو پڑھواتے بھی ہیں تاکہ اسی بہانے جو ہے نا آپ پڑھ لیں. تو آپ کی زبان کھلنی چاہیے اور چلنی چاہیے. زبان چلے گی انشاءاللہ تو عربی زبان کے اندر جو الفاظ ہیں وہ بھی جو ہے نا آپ کی زبان پر زور سے پڑھنا ضروری ہے. آپ تنہائی میں بیٹھیے کہیں پر اور موبائل کے اندر جیسے مثلا یہ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں یا یہ کہ لکھ لیں اس کو ڈائری میں اور اس کو زور سے پڑھیے، تھوڑا سا لاؤڈلی پڑھیے، باآواز بلند پڑھیے اس کو، تاکہ جو ہے نا آپ کی زبان چلتی رہے، ہے نا. تو اس کو پڑھنے کی عادت ڈالیے. ہر ویڈیو کے اندر ہم آپ سے پڑھواتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بھی ایک ریویژن ہوگا انشاءاللہ، اس کے اندر آپ سے پڑھوائیں گے.
تاکہ آپ کی زبان چلے انشاءاللہ. تو لکھنا بھی آنا چاہیے، اس کے لیے آپ ڈائری میں لکھیے، دیکھ کر لکھیے. ہم نے جو چیزیں الفاظ یہاں پر لکھے ہیں وہ آپ اپنی ڈائری میں لکھ کر دیکھیے کیسے لکھتے ہیں. لفظ شغل کیسے لکھتے ہیں، لفظ سیارہ کیسے لکھتے ہیں، لفظ انٹرنیٹ کیسے لکھتے ہیں، لفظ عندہ کیسے لکھتے ہیں. تو یہ سب لکھنے کی عادت ڈالیے، پلس اس کو پڑھیے بھی، تو آپ کو لکھنا بھی آ جائے گا انشاءاللہ، پڑھنا بھی آ جائے گا. اور اس کے بعد جو ہے نا انشاءاللہ جو ہے نا بات چیت کی طرف بھی جو ہے نا ہم چل پڑیں گے انشاءاللہ. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.